لي خمسة نطفي بها هر الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة آمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحر غم مغرق، خذ يدي سهل لنا أشكالنا. وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه ومظهر لطفه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله أمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ممبر رسول پر رونق افروز معزز علماء کرام، شورائے اسلام، نقیب جلسہ، پردہ نشین خواتین اسلام، دور و نزدیک سے محفل مصطفیٰ میں تشریف فرما معزز بندگان خدا، عاشقان مصطفیٰ و جملہ غلامان مرتضیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خالی اہل اسٹیج کو حق نہیں کہ وہ سلام کا جواب دیں. جو بھی مسلمان ہیں، ایک مسلمان جب بھی کسی کے سلام کو سنے تو اس پر واجب ہے کہ سب چھوڑ کر پہلے اس کا جواب دے. ٹھیک ہے، صرف جواب نہیں دیا جائے گا تو حالت نماز میں. ٹھیک ہے نا؟ اگر بندہ نماز میں ہے تو سلام کا جواب نہیں دے گا، کھانا کھا رہا ہے تو سلام کا جواب نہیں دے گا. یہ دو جگہ ہیں جہاں سلام کا جواب دینا نہیں ہے. اگر دیتا ہے تو ایسا جواب دینا جائز نہیں.
نماز میں دے گا سلام کا جواب تو نماز فاسد ہو جائے گی. بات سمجھ رہے ہیں؟ مسئلہ بتا رہا ہوں. جی بے شک. لیکن پیارے سنو، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں آواز دیں، مسئلہ بتا رہا ہوں، اگر رسول اعظم آواز دیں تو سب کچھ چھوڑ کر واجب ہے کہ رسول کے لیے لبیک کرو. سبحان اللہ. سب کچھ چھوڑ کر رسول کے لیے لبیک کہو. عزیز دوستو، مولانا شاہ جہاں اشرفی صاحب تشریف لا چکے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تشریف لائیں. بہرحال میں ایک مرتبہ پھر سلام کرتا ہوں. پہلی بار آپ کی دیار محبت میں آنا ہوا ہے تو میں سلام کرتا ہوں اور پوری زندگی کے ساتھ چاہتا ہوں کہ آپ اس کا جواب دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وقت بہت مختصر سا ہے، ابھی تھوڑی ہی دیر میں حضور تاج الاولیاء کی آمد بھی ہونی ہے. اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے میں کیا ایسی بات عرض کروں کہ جو نفع بخش ہو. جو نفع بخش ہو، بات ایسی کرنی چاہیے کہ جس سے سنانے والے کو بھی فائدہ ہو اور سننے والے کو بھی فائدہ ہو اور سن کر عمل کرنے والے کو بھی فائدہ ہو. جی بے شک. دیکھیے، ہم ایک دعا کرتے ہیں اور وہ دعا کیا کرتے ہیں؟ رب زدنی علما. رب زدنی علما. اے اللہ تو ہمارے علم میں برکت عطا فرما. اور کیسا علم؟ وہ علم جو نفع بخش ہو. وہ علم جو نفع بخش ہو. میں یہاں پر ایک چیز عرض کر دوں کہ علم جو نفع بخش ہوتا ہے وہ صالح ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ علم صالح ہوتا ہے. اور علم کب صالح بنتا ہے؟ جب اسے عمل کے سانچے میں اتار دیا جائے. جب اسے عمل کے سانچے میں اتار دیا جائے. اور عمل صالح کب بنتا ہے؟ جب صحبت صالحین اسے ملتی ہے. واہ کیا کہنا ہے. بے شک. سبحان اللہ. علم صالح تب بنے گا جب اس پر عمل کرے تو علم صالح بنے گا. بغیر اس علم پر عمل کیے وہ صالح نہیں ہوتا. اور عمل صالح کب ہوگا؟ جب صحبت صالحین نصیب ہوگی. واہ سبحان بغیر اللہ. صحبت صالحین کے عمل بھی صالح نہیں ہوتا. عزیز دوستو، تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت انسان کو نیک بناتی ہے اور بروں کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے. آج میں مختصر سے وقت میں ایک چیز آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ یہ جو انسان ہے، لفظ انسان جس پر صادر آتا ہے، جس کو انسان کہا جا سکتا ہے، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا کھانا، اس کا پینا. اگر اٹھنا بیٹھنا انسان بناتا تو جانور بھی تو اٹھتا بیٹھتا ہے. توجہ چاہوں. جی بے شک. اگر دیکھنا ہمیں انسان بناتا ہے تو جانور بھی تو دیکھتا ہے. اگر بولنا ہمیں انسان بناتا ہے تو جانور بھی تو بولتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمیں
سمجھ میں نہیں آتی. یہ اور بات ہے کہ اس کی بولی ہم نہیں سمجھتے، لیکن جانور بھی بولتا ہے. بولتا انسان بھی ہے، سنتا انسان بھی ہے. اگر سننا ہمیں انسان بناتا تو جانور بھی سنتا ہے، بلاؤ وہ چلاتا ہے. تو معلوم یہ چلا یہ ساری صفتیں انسان کو انسان نہیں بناتی. کیا چیز ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے؟ تو آواز آئی ہلکی سی کہ انسان کو انسان اس کا اخلاق بناتا ہے، واہ بے اس شک کا سبحان کردار اللہ. بناتا ہے، اس کا مزاج بناتا ہے. تو انسان کو انسان اس کا اخلاق بناتا ہے، کردار بناتا ہے، اس کی گفتار بناتی ہے. عزیز دوستو، اپنے آپ کو پہچانو اور اچھا اخلاق قائم کرو، حسین ہو جاؤ. اور جب آپ اچھے اخلاق کی تلاش میں نکلے تو میں آپ کو ایک در بتا دوں کہ بغیر اس در کے تمہیں کچھ نہیں حاصل ہو سکتا. تمہیں کچھ نہیں حاصل ہوگا. وہ در کیا ہے؟ وہ در مصطفیٰ ہے. اللہ وہ در مصطفیٰ مصطفیٰ ہے. اور یہ میں نہیں کہتا بلکہ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ یوتی وانا قاسم. اللہ مجھے دیتا ہے اور میں اسے بانٹنے والا ہوں، واہ میں سبحان اسے اللہ. بانٹنے والا ہوں. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جسے عقل ملی وہ در مصطفیٰ کا صدقہ ہے، جسے شعور ملا وہ در مصطفیٰ کا صدقہ ہے، جسے مال و دولت ملی وہ بھی در مصطفیٰ کا صدقہ ہے، جسے عزت ملی وہ بھی در مصطفیٰ کا صدقہ ہے، جسے شہرت ملی وہ بھی در مصطفیٰ کا صدقہ ہے، جسے مقام شہادت نصیب ہوئی یہ بھی در مصطفیٰ کا صدقہ ہے، جسے عزت، دولت، شہرت، عظمت، رفعت، بلندی، کبریائی حاصل ہوئی وہ سب در مصطفیٰ کا صدقہ. نعرہ تکبیر حضور شہزادہ تاج الاولیاء. در مصطفیٰ کے بغیر کچھ نہیں حاصل ہوتا. جسے جو ملتا ہے میرے مصطفیٰ دینے والے ہیں، واہ سبحان میرے اللہ بے شک. مصطفیٰ دینے والے ہیں. عزیز دوستو، ہم انسان ہوئے یہ بھی میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، یہ بھی میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. عزیز دوستو، یہ زندگی ملی اتراؤ نہیں. اگر محبوب کا نور جسم آدم میں نہیں آتا تو آدم کو آدمیت نہیں ملتی، آدم بشریت سے محروم ہو جاتے، آدم کی زندگی کامل نہ بنتی. آدم کو زندگی ملی صدقہ مصطفیٰ. سبحان اللہ یقیناً. آدم سے نسل آدمی چلی یہ بھی صدقہ مصطفیٰ ہے. یعنی کائنات میں جسے جو کچھ بھی ملا ہو، نبی ہو، رسول ہو، اولیاء ہو، ابدال ہو، اقواس ہو، کوئی ہو، سب صدقہ مصطفیٰ کے حقدار. سبحان اللہ. سب کی جھولیاں اگر بھری ہیں تو میرے مصطفیٰ نے بھری ہیں. اور میرے مصطفیٰ بخیل نہیں ہے، اپنوں کو بھی دیتے ہیں، غیروں کو بھی دیتے ہیں، بے شک بے شک سبحان حق حق حق. اور اغیار کو بھی دیتے ہیں. ہمیں بھی ملا تو در مصطفیٰ سے ملا، انہیں بھی ملا تو در مصطفیٰ سے ملا. جی بے شک. عزیز دوستو، اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو بہت لمبی نہیں، بس مختصر ہے. ہم انسان ہیں اور انسان کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے، وہ ہے ایک چیز کی لالچ، ہرس. اور جس کی لالچ ہو رہی ہے، ہرس ہو رہا ہے، تو اسے پانے کی تمنا بھی ہوتی ہے، خواہش بھی ہوتی ہے، آرزو بھی ہوتی ہے. لالچ پہلے جنم لیتی ہے.
جب لالچ آ جاتی ہے تو پھر خواہش پیدا ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کے پڑوسی کے یہاں فریج آ گیا, آپ کو معلوم چلا تو لالچ کہ پڑوسی کے گھر میں فریج, ہمارے گھر میں تو ابھی بھی مٹکے کا کام چل رہا ہے, مٹکا رکھا ہوا ہے, کب آئے گی ہمارے گھر فریج؟ تو ایک لالچ پیدا ہوئی. اس لالچ کی بنیاد سے ایک خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے بھی اب فریج لانا. تو لالچ پہلے جنم لی, بعد میں خواہش پیدا ہوئی کہ اسے پا لیا جائے, اسے حاصل کر لیا جائے. دنیا کی کوئی بھی شے دیکھیے, پہلے لالچ, پھر اس کے بعد خواہش. ایک صاحب ملے, بتایا جانتے ہو میں حج کر کے آیا, میں حج کر کے آیا, حاجی بن گیا ہوں. اب حاجی بنا تو سماج کے جتنے لوگ اسے دیکھنے کے لیے آئے, جا رہا تھا تو چھوڑنے کے لیے آیا, جا رہا تھا عزت کے ساتھ روانہ کیا, آیا تو پھول مالے کے ساتھ استقبال کیا. اب جب دیکھا کہ کس چیز نے اسے یہ مقام دلایا, پوچھا تمہیں یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے حج کیا ہے. تو ایک لالچ پیدا ہوئی, کہا اب مجھے بھی حج کرنا ہے, اب مجھے بھی حج کرنا ہے. تو اب حج کرنے کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہوئی, پہلے لالچ اور اس کے بعد خواہش. عزیز دوستو, تو دو مثالیں آپ نے سنی, ایک فریج والی مثال سنی, ایک حج والی مثال سنی. تو لالچ اچھی بھی ہے اور لالچ بری بھی. اچھی لالچ کیا ہے, اچھی لالسا کیا ہے؟ وہ یہی کہ حج کو ہوا, حج کراؤں, یہ اچھی لالچ ہے, اچھی خواہش ہے, اچھی تمنا ہے. اور بری لالچ کیا ہے, برا حرص کیا ہے؟ وہ یہی کہ پڑوسی کے گھر فریج ہے, تمہارے گھر نہیں ہے. ارے جو ہے تمہارے پاس اس پر اللہ کا شکر ادا کرو, اس پر اللہ کا شکر ادا کرو, بجائے اس کے کہ تم ناشکری کرو. نہیں اے میرے پیارے, ہم انسان ہیں تو انسان کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے اور وہی لالچ. اور اسی لالچ کی بنا پر خواہش پیدا ہوتی ہے. اب جو خواہش پیدا ہوئی ایک ہی چیز کی, آپ کہیں گے کوئی فریج کی, کوئی حج کی, کوئی کسی کی لالچ کرتا ہے. لیکن میں ایک ایسی بات کہوں کہ ہر کوئی ایک ہی چیز کی لالچ کرے, ایک ہی چیز کی تمنا کرے, ایک ہی چیز کی آرزو رکھے, ایک ہی چیز کی خواہش رکھے. اب وہ کیا ہے؟ مسلمان بھی لالچ کرے, خواہش پیدا ہو, آرزو و تمنا کرے. کافر و مشرک بھی لالچ کرے, آرزو و تمنا اور خواہشیں جنم لے لیں. وہ کیا چیز ہے کہ جہاں جہاں لفظ انسان کا اطلاق ہوتا ہے, ہر انسان ایک ہی چیز کی لالچ کرے, ایک ہی چیز کے پانے کی خواہش کرے, آرزو و تمنا میں مرتا چلا جائے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ایسی شے ہے کہ بچہ بھی اسی چیز کو چاہے, جوان ہو تو وہ بھی وہی چاہے, بوڑھا ہو تو وہ بھی وہ چاہے. ہے کیا وہ شے کہ ہر طبقہ عمر کے لوگ, ہر زمانے والے, ہر انسان ایک ہی چیز کی لالسا کر رہے ہیں, ایک ہی چیز کی تمنا کر رہے ہیں, ایک ہی چیز کی آرزو رکھ رہے ہیں, ایک ہی چیز کی خواہش رکھ رہے ہیں. وہ کوئی دنیا میں دوسری شے نہیں بلکہ کامیابی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہزادہ آل رسول, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بتائیے, بچے سے پوچھو کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سب سے پہلے منڈی ہلائے گا, ہاں ہاں کامیاب ہونا. جوان سے پوچھو کامیاب ہونا ہے, منڈی ہلائے گا, ہاں ہاں کامیاب ہونا ہے. بوڑھے سے پوچھو تمہیں, کہا مجھے بھی کامیاب ہونا ہے.
مجھے بھی کامیاب ہونا ہے. کسی بھی عمر کسی بھی زمانے کے انسان سے پوچھو، ہر زمانے والا انسان یہی کہے گا، ہر فکر اور خرد رکھنے والا انسان یہی کہے گا کہ ہمیں کامیاب ہونا ہے، کامیاب ہونا ہے، کامیاب ہونا ہے. کامیابی کو پانے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، لیکن سن لو اے انسان، کوئی کامیاب نہیں ہے. واہ بے شک کوئی کامیاب بے شک. کوئی کامیاب نہیں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک قسم ہے عصر کی، قسم ہے عصر کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، بے شک انسان کھوتی میں ہے، بے شک انسان نقصان میں ہے. نفع انسان نے حاصل ہی نہیں کیا، نفع انسان نے حاصل ہی نہیں کیا. کہا یہ کیسی عجیب بات آپ کر رہے ہیں کہ انسان نے کبھی اپنی زندگی میں نفع ہی نہیں حاصل کیا، کبھی انسان نے نفع حاصل ہی نہیں کیا. جب سے پیدا ہوا خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. کہا کیسی بات کر رہے ہو، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. میں نے کہا خدا کی بات ہر کسی کی عقل میں نہیں آتی. بے شک یقیناً. خدا کی بات ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، ہر کسی کے سمجھ میں نہیں آتی. انسان خسارے میں ہے یہ میں نے نہیں کہا، بلکہ رب ذوالجلال نے کہا. کس نے کہا؟ رب ذوالجلال نے کہا. اس رب نے کہا جو پاک رب ہے، اس رب نے کہا جو حی ہے، اس رب نے کہا جو قیوم ہے، اس رب نے کہا جو رزاق ہے، جو ستار ہے، جو غفار ہے. وہ رب کہہ رہا ہے جو زبان نہ رکھے پھر بھی متکلم ہے، جو زبان نہ رکھے پھر بھی متکلم ہے، آنکھیں نہ ہو پھر بھی بصارت والا ہو، دیکھنے والا ہو، وہ کان نہ رکھے پھر بھی سب کی سننے والا ہو. وہ جسم و جسمانیت سے پاک مگر پھر بھی ہر جگہ موجود ہے، پھر بھی ہر جگہ موجود. اس رب کا کلام کہ جس کے کہے میں شک نہیں، جس کے کہے میں شک نہیں. جیسے آسمان کا سورج روشن، اب بتاؤ آسمان کا سورج روشن ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا بھائی. اس کی روشنی میں کوئی شک؟ کسی کو شک ہے؟ کسی کو کوئی شک؟ بتاؤ ذرا، خدا کی ایک مخلوق ہے وہ سورج، خدا کی ایک مخلوق ہے وہ سورج، اور اس کی ایک صفت ہے روشنی، اس کی ایک صفت ہے روشنی. جب سورج کی اس صفت کا روئے زمین پر کوئی انکار کرنے والا نہیں. یہ سورج کیا اس خالق کی خلقت کا نام ہے، اس خالق کی خلقت کا نام ہے، اس خالق کی خلقت کا نام ہے. تو ذرا سوچو، جب رب نے ایسی مخلوق بنا دی کہ جس کی صفت کا کوئی جواب نہیں، جس کی صفت میں کوئی شک و شبہ نہیں، تو ذرا سوچو اس کے بنانے والا رب کیسا ہوگا، اس کا بنانے والا رب کیسا ہوگا. واہ بے شک. عزیز دوستو، میں بہت لمبی نہیں، بس مختصر میں کہ ہر انسان کامیابی چاہتا ہے اور اسی کامیاب ہونے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے. بچپن سے لے کے بوڑھے کی منزل تک آپ پہنچ گئے، لیکن ہر کوئی کہہ رہا ہے مجھے کامیاب ہونا ہے. معلوم یہ چلا کہ ابھی تک انسان نے کامیابی نہیں پایا، انسان نے کامیابی نہیں پائی. ہے کیا کامیابی؟ کامیابی کس شے کا نام ہے؟ کہا حضرت آپ جو کہہ رہے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے، کبھی انسان نے نفع حاصل نہیں کیا، انسان خسارے میں ہے کیا کامیابی کہ جو انسان کو حاصل نہیں ہوئی؟ ہے کیا کامیابی کہ انسان نے ابھی تک اسے نہیں پایا؟ لالچ سب کریں، خواہش سب کریں، تمنا سب کریں، مگر کامیابی کسی کے حصے میں آئے؟ ہے کیا یہ کامیابی؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. عزیز دوستو، جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کامیابی کی شاہراہ پہ ہے، انسان کامیابی کی شاہراہ پہ ہے، انسان کامیابیوں کی منزلیں چومتا ہوا نظر آ رہا ہے. انسان، آج کا انسان تو ہوا میں پرواز کرتا ہے، آج کا انسان تو دریا کا سینہ چیر رہا ہے، آج کا انسان تو زمین کے نہ جانے کیا کیا عجائبات نکال رہا ہے، آج کا
کا انسان حد تو یہ ہے عروج و التقاء کی منزلیں طے کرتا ہوا چاند کے سینے پر قدم رکھ رہا، جی بے چاند کے شک سینے پر قدم رکھ رہا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان کامیاب نہیں، انسان کامیاب نہیں۔ چاند پہ پہنچ جانا کیا یہ انسان کی کامیابی نہیں؟ کل تک تو انسان آرزو تمنا میں مرے جا رہا ہے کہ یہ کاش کہ چاند پر میں جا سکتا تھا، کاش کہ میں چاند پر جاتا، یہ تمنا اور آرزو میں مر گیا۔ لیکن آج کا انسان تو چاند کے سینے پر اپنا قدم رکھ کر بتا رہا ہے کہ جو آرزو و تمنا رکھ کر انسان مر گیا، مٹی میں مل گیا، آج کا انسان اس چاند کو اپنے پیروں تلے روک رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سجادہ حضور تاج الاولیاء۔ نظر آتا ہے انسان تو کامیاب نظر آتا ہے، انسان تو کامیاب نظر آ رہا ہے۔ ارے یہ کامیابی نہیں تو اور کیا ہے؟ پہلے کے انسان تو غفاؤں میں رہ رہے تھے، اور پھر اس کے بعد دور بدلا تو جو ہے مٹی کے مکان میں رہ رہے تھے، دور بدلا تو پکے مکانات میں رہ رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے انسان نے ترقی کی ہے، دھیرے دھیرے انسان شاہراہ کی منزلیں طے کر رہا ہے، دھیرے دھیرے انسان عروج و ارتقاء کی منزلیں طے کر رہا ہے، پھر بھی تم کہہ رہے ہو کہ انسان نے کامیابی نہیں حاصل کی۔ ارے اور کیا بڑی کامیابی ہوگی؟ پہلے کا انسان مہینوں کا سفر کیا کرتا تھا، لیکن آج کا انسان وہی مہینوں کا سفر، کئی میل کا سفر چند منٹوں اور گھنٹوں میں طے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پھر بھی تم کہہ رہے ہو کہ انسان کامیاب نہیں ہے، انسان کامیاب نہیں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ میں نہیں کہتا، میرا رب کہہ رہا ہے، میں نہیں کہتا، میرا رب کہہ رہا ہے۔ لیکن سنو، جسے تم کامیاب ہونا سمجھتے ہو وہ کامیابی نہیں، جسے تم کامیابی کی پریبھاشا سمجھتے ہو وہ کامیابی کی پریبھاشا نہیں، جسے تم کامیابی کی ڈیفینیشن سمجھتے ہو وہ کامیاب ہونے کی سکسیس کی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ سکسیس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اسے پا لینے کے بعد پھر خواہش نہ ہو، بے شک پھر خواہش نہ ہو، تمنائیں مر جائیں، آرزو ختم ہو جائے، اسے پا لینے کے بعد کچھ اور جینا چاہے۔ ہے کیا وہ خواہش، ہے کیا وہ کامیابی کہ جسے مل جانے کے بعد ساری تمنائیں، ساری آرزو، ساری خواہشات دم توڑ دیں؟ ہے کیا؟ اے انسان سن، جس کو تو نے دلیل بنا کر ایک لمبی چوڑی تقریر کی، حضرت تشریف لا رہے ہیں، بس 5 منٹ اور ختم، پھر اس کے بعد آگے کی کہانی حضرت سنائیں گے آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ سنیں۔ آج کا انسان، اور اس نے جو ڈیفینیشن بتائی کہ پرواز کر رہا ہے، سمندر کا سینہ چیر رہا ہے، اے انسان جسے تو کامیابی کی دلیل بن رہا ہے کہ فضا میں پرواز کرنا انسان کی کامیابی اگر ہوتی تو تم بنے تو کیا بنے؟ انسان تھے اشرف المخلوقات، کیا ہوئے؟ مچھر بھی تو اڑ رہا ہے، مکھی بھی اڑ رہی ہے، یعنی اڑے تو کیا بنے؟ مچھر اور مکھی بن گئے، مچھر اور مکھی بن گئے۔ سمندر اور دریا کا سینہ چیر رہا ہے، یہ دلیل بنایا کامیابی کی۔ تو سن اے عقل و خرد رکھنے والے، مچھلیاں بھی تو سمندر اور دریاؤں کا سینہ چیر رہی ہیں۔ ارے کامیابی کیا ہے؟ کامیابی وہ ہے کہ جب وہ انسان کو ملے تو ساری انسانیت کو فائدہ حاصل ہو، ساری انسانیت کو فائدہ ہو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ چند لوگ کامیاب ہونے کا ذریعہ ڈھونڈ لے، باقی رہ گئے؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ انصاف کی بات ہوئی؟ یہ عدل ہوا؟ ارے جب کھلا رہے ہو سب کو یکساں کھلاؤ، جب پلا رہے ہو تو سب کو یکساں پلاؤ۔ یہ کیا بات ہوئی کہ کچھ کو دے دیا کچھ کو محروم کر دیا؟ اگر یہ بات رکھی جائے کہ نہیں کامیابی اسی کا نام ہے، اسی کا نام ہے، اسی کا نام ہے، تو بہت سے لوگ ہیں جو محروم ہو گئے۔ اب الزام عائد ہوگا اللہ کی ذات پر کہ اللہ نے کچھ کو دیا اور کچھ کو محروم کیا، جبکہ میں بتا رہا ہوں اللہ دینے والا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، اور رسول بانٹنے والے ہیں۔ نہ اللہ کے دینے میں کوئی کمی ہے اور نہ رسول کے بانٹنے میں کوئی بخل ہے۔ توجہ چاہوں گا،
توجہ چاہوں گا، اللہ دینے والا، رسول بانٹنے والے، اللہ کے دینے میں کوئی کمی نہیں، رسول کے بانٹنے میں کوئی بخل نہیں۔ رسول بخیل نہیں ہوتے، رسول بخیل نہیں ہوتے۔ جو کچھ خدا نے رسول کو دیا، رسول نے کچھ اپنے پاس نہیں رکھا، سب دے دیا، سب بانٹ دیا۔ عزیز دوستو، ایسا رسول نہ تم ڈھونڈنے سے پاؤ گے اور نہ ایسا خدا کہیں تم پاؤ گے۔ عزیز دوستو، جو اتنا دینے والا اور جس کے رسول اتنے بانٹنے والے ہیں، کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کی وہی پریبھاشا کہ اسے پا لینے کے بعد ساری خواہشیں مٹ جائیں، تمنائیں مٹ جائیں۔ اور کامیابی تو وہ ہے کہ کچھ کو نہیں بلکہ سب کو ملے، کچھ کو نہیں سب کو ملے۔ مثال کے طور پر الیکٹریسٹی، بجلی کا انوینشن ہوا۔ اب بتائیے، بجلی سب کے گھر آ رہی ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو نا بھائی، آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور اگر کہیں کی گورنمنٹ کہے نہیں، میں کچھ ہی لوگوں کو اس کا فائدہ لینے دوں گا، تو بتاؤ عوام باغی ہوگی کہ نہیں؟ ارے بولو نا بھائی، آپ باغی ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ کچھ کو دیا جائے، کچھ کو محروم کر دیا جائے تو تقاضا بشری یہ بنتا ہے کہ باغی ہو جاؤ۔ عزیز دوستو، اللہ ہے وہ، اللہ کسی کو باغی نہیں بناتا، اللہ کسی کو باغی نہیں بناتا۔ یہ انسان کا قصور ہے کہ وہ رب کا باغی بن رہا ہے، یہ رب انسان کی ذات کا قصور ہے کہ وہ باغی بن رہا ہے اپنے رب کا۔ عزیز دوستو، جو رب کا باغی بنتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا، وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ عزیز دوستو، میں بس اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور ہر عمر کا انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر زمانے کا انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اور کامیابی کی ڈیفینیشن یہی کہ جب کامیابی ملے تو سب کو ملے، ورنہ کسی کو نہ ملے۔ عزیز دوستو، اب جب اس کو میں نے اصول بنا دیا، ایک قاعدہ بنا دیا، تو ذرا سن لو۔ جو دعوے کے طور پہ دلیل بنا رہے ہیں کہ کامیابی انہیں مل گئی، کیا کامیابی ملی؟ کیا چاند پہ گئے؟ کہا چاند پہ جانا کامیابی ہے۔ جنہوں نے کہا، تو میں بھی کہتا ہوں اسی اصول کی بنا پر کہ اچھا صاحب، آپ نے چاند پر جا گئے تو انسان کو کیا فائدہ پہنچایا؟ چاند پہ آپ گئے، انسان کو کیا فائدہ؟ کیا فائدہ انسان کو؟ چاند پہ تم گئے، تمہیں فائدہ ہوا، تمہارے دل کی حسرتیں مٹی، تم نے چاند کی زمین پر اپنا قدم رکھا ہے، انسانیت کو کیا فائدہ ہوا؟ کہا گئے تھے ہم چاند پہ ڈھیلا لے کر آئے۔ اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑی دنیا، اتنے لوگ، اور سب کے لیے ایک چھوٹا سا چاند کی زمین کا ڈھیلا لے کر آ گئے۔ ہم بھی کہتے ہیں، اے عقل کے اندھو، زمین پر کیا ڈھیلوں کی کمی تھی جو زمین پر ایک ڈھیلے کا بوجھ اور بڑھا دیا؟ جو زمین پر ایک ڈھیلے کا بوجھ اور بڑھا دیا۔ اور چاند بھی ان احمقوں کو جب اپنی طرف آتا ہوا دیکھ رہا ہوگا تو یہی کہہ رہا ہوگا کہ دنیا کے کچھ احمق لوگ میرے پاس کامیابی لینے آ رہے ہیں، میرے پاس کامیابی لینے آ رہے ہیں۔ انہیں نہیں معلوم کہ کامیابی میرے پاس نہیں ملے گی۔ کہا کس کے پاس ملے گی؟ تو چاند سے پوچھو جس کے پاس تم کامیاب ہونے گئے تھے، اے چاند بتا کامیابی کہاں ملے گی؟ تو چاند بھی کہہ رہا ہے کہ جس کے اشارے پر میں تو ٹکڑے ہوا تھا، اسی کے قدموں میں بھی چاہے انسان کامیاب ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، معجزات نبی، نعرہ تکبیر۔ کامیابی تو دیوار بنانے میں نہیں ہے، کامیابی دولت کا انبار جمع کرنے میں نہیں ہے، کامیابی یہ ہے کہ نبی کے اشارے پر
اپنی مال، اپنی دولت، اپنی جان، اپنی اولاد سب قربان کر دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ ابو بکر صدیق صداقت کے ساتھ چمک رہے ہیں. جی جی وہ جی کامیاب نظر آ رہے ہیں کیونکہ ابو بکر صدیق کی وہ ذات ہے کہ انہوں نے رسول کی محبت میں مکہ المکرمہ کو چھوڑا، رسول کی محبت میں پتھر کھائے، رسول کی محبت میں ہجرت کی، رسول کی محبت میں مدینہ المنورہ پہنچے. اب رسول نے جب محبت کی تو صدیق کو دور نہیں رکھا بلکہ اپنے قریب گنبد میں جگہ عطا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قریب گنبد میں جگہ عطا فرما دی. عزیز دوستو، وہ صدیق اکبر رسول کی محبت میں سب قربان، رسول کے دین کی نصرت کے لیے سب قربان کر دیا. اور جب سب قربان کر دیا تو ملا کیا صدیق کو؟ وہی رسول کا عشق مل گیا. جی جی رسول کا عشق مل گیا. ارے دیوانوں سنو، کامیابی اور دیوانگی اس میں نہیں کہ تم کسی بڑے کو چاہو، تم کسی بڑے کو چاہو. ارے کامیابی تو تب ملتی ہے جب وہ بڑا ہمیں چاہے، جب وہ بڑا ہمیں چاہے. ارے وہ تو ہے ہی چاہت کے قابل، وہ تو ہے ہی اس چاہت کے قابل. ارے ہر کوئی اس سے محبت کرتا ہے، لیکن جب اس سے پوچھا جائے اے رسول اعظم تم کس سے محبت کرتے ہو، تو رسول تمہیں کہتے ہوئے نظر آئیں گے میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں عمر فاروق اعظم سے محبت کرتا ہوں، میں عثمان غنی سے محبت کرتا ہوں، اور میں علی سے محبت کرتا ہوں، سبحان اللہ سبحان علی کے بیٹوں سے محبت کرتا ہوں، میں حسنین کریمین سے محبت کرتا ہوں. عزیز دوستو، یہی وجہ ہے کہ محبت جب رسول کو علی کی بیٹوں سے ہوئی تو کیا فرمایا؟ الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے. عزیز دوستو، محبت تو یہی ہے جب آگ دو طرفہ لگی ہو، جب آگ دو طرفہ لگی ہو. اے میرے پیارے، اگر چاہتے ہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ، تو پھر دیکھو کہ رسول کی محبت میں تم نے کیا نہیں نثار کیا. رسول کی محبت میں تم نے کیا نہیں نثار کیا. سب سے پہلے اپنی انا کو نثار کر دو. تم اپنے آپ کو مٹا دو رسول کی محبت میں. تم کچھ نہیں، اب جو کچھ بھی ہو میں اسی کا غلام ہوں. جی جی حق ہے. سبحان اللہ. وہ اچھا ہوتا ہے جو وفادار، جی بے شک. وہ غلام اچھا ہوتا ہے جو وفادار ہو. اور کیا کہنے اس غلام کے جو رسول کا غلام، جو رسول کا غلام. اے میرے پیارے، ایسے بن جاؤ کہ تمہیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ تم رسول کے غلام ہو، تم غلام مصطفیٰ ہو، تم رسول سے محبت کرتے ہو. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے ایسے ہو جاؤ کہ غیر بھی تمہیں دیکھے تو کہیں وہ دیکھو، جانتے ہو وہ جو گزر رہا ہے وہ رسول اعظم کا غلام ہے. سبحان اللہ. وہ رسول اعظم کا غلام ہے. اور غلاموں کا یہ طریقہ نہیں پیارے کہ وہ نمازیں چھوڑ دیں، غلاموں کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ جھوٹ بولیں، غلاموں کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ غیبت کریں، غلاموں کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ چگلیاں کھائیں، غلاموں کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی پر ظلم کرے. ارے غلام تو وہ ہوتا ہے جو ظالم کے لیے، مظلوم کے لیے خود کھڑا ہو جاتا ہے، یہ پرواہ کیے بغیر میری گردن میرے جسم سے رہے گی یا نہیں رہے گی. وہ ہوتا ہے غلام. اے میرے پیارے، مظلوم کے لیے اپنی آواز کو اٹھاؤ. ظالم کے خلاف کھڑے ہو جانے کا نام صحیح معنوں میں حق ہے کہ تم نبی کے غلام. ٹھیک ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ نہ جھوٹ برداشت کرتا ہے، نہ چغلی برداشت کرتا ہے، نہ غیبت برداشت کرتا ہے. اگر پسند کرتا ہے تو صرف اتنا پسند کرتا ہے کہ اس نے رسول کے کہے مطابق زندگی گزاری کی. اے میرے پیارے، ہمیں تمہیں یہی چاہیے اور یہی اصل کامیابی ہے. کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر ایسی کامیابی کی تلاش میں نکلو کہ جو وہ مل جائے تو تمہاری دنیا بھی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ